معزز و مکرم سامعین، گزشتہ جمعہ آخری بات یہ تھی آخرت کی تیاری کے تعلق سے کہ دنیا کی حقیقت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ دنیا کتنا بڑا دھوکہ ہے اور یہاں کی زندگی کتنی بڑی دھوکے کی چیز ہے، اس کا پردہ اٹھے گا لیکن وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو دنیا میں رہ کر پہچان لینا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ مرنے کے بعد تو سب کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، لیکن وہاں کا سمجھنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی حقیقت کو دنیا میں سمجھیں گے تو آخرت کی تیاری کے لیے آدمی تیار ہوگا، اور اگر دنیا کی حقیقت کو دنیا میں نہیں سمجھیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور سمجھائیں گے، لیکن اس دن کا سمجھنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی کے تعلق سے حضرت نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں افلاطون نامی ایک شخص تھا جو بہت بڑا فلسفی تھا۔ اس کا واقعہ حضرت نے یہاں عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے، اور یہ عجیب و غریب قصہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ افلاطون جو بہت بڑا حکیم اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے عقل مندوں میں شمار ہوتا تھا اور وقت کا بہت بڑا فلسفی آدمی تھا، اور اس کی تحقیقات دنیا میں آج بھی معتبر اور مستند مانی جاتی ہیں۔ آپ نے افلاطون کے اقوال کے نام سے بہت سارے اقوال سنے ہوں گے۔ بہت بڑا حکیم اور دانا اور عقل مند شخص تھا، فلسفی تھا۔ اس کی تحقیقات اور اس کے ریسرچ آج بھی دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں، اتنا بڑا آدمی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ جنگل میں ایک معمولی جھونپڑے میں رہتا تھا، شہر میں نہیں بلکہ جنگل میں ایک معمولی سے جھونپڑے میں رہتا تھا۔ لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا تھا۔ اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا تھا۔ بغیر اجازت کے وہ کسی سے ملتا نہیں تھا۔ وہ اللہ کو مانتا تھا مگر رسولوں کو نہیں مانتا تھا، حالانکہ کامل ایمان کے لیے اللہ اس کے رسولوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے تب بھی کافر، رسول کو مانے اللہ کو نہ مانے تب بھی کافر، دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ یہ اللہ کو تو ضرور مانتا تھا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیر پھینک رہا ہے۔ کیا پھینک رہا ہے؟ تیر برسا رہا ہے، اور بندوں کی جانب پھینک رہا ہے، بندوں پر برسا رہا ہے، اور بندے اس کا نشانہ ہیں۔ ٹارگٹ کون ہے؟ بندے ہیں۔ تیر پھینکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو سوال کر رہا ہے یہ فلسفی آدمی افلاطون، اللہ تعالیٰ تیر برسا رہا ہے اور ٹارگٹ اور نشانے پر کون ہیں؟ بندے ہیں، اور اللہ کے تیر کیا ہیں؟ اللہ کے تیر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اور حادثات ہیں۔ اللہ کے تیر کیا ہیں بھائی؟
مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، حادثات یہ اللہ کی طرف سے تیر ہیں۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے ان تیروں سے بچنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے، کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ یہ افلاطون کا سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال پر فی البدی یہ جواب دیا، فوراً یہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کے بغل میں بیٹھ جاؤ۔ کہاں بیٹھ جاؤ؟ تیر پھینکنے والے کے بغل میں بیٹھ جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تیر پھینکنے والا اپنے بغل میں تھوڑی نہ تیر پھینکے گا، تیر پھینکے گا تو سامنے کی طرف پھینکے گا، اور سامنے جو لوگ ہوں گے وہ اس کا نشانہ بنیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تیر پھینکنے والے کے بغل میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تیر پھینکنے والا تو سامنے کی طرف تیر پھینکے گا، اپنی بغل میں نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ مصیبتوں سے، پریشانیوں اور تیروں، یہ بیماریوں اور حادثات کی تیروں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھینکنے والے کے قریب ہو جاؤ، اس کے بغل میں آ جاؤ، اس کے قرب و جوار میں آ جاؤ۔ اور جو اللہ کے قریب ہو جائے گا اسے تیر کیسے لگے گا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ ہے۔ اور جو دور رہے گا ظاہر ہے کہ اسے تیر ضرور لگے گا۔ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس واقعے میں، بہت بڑا سبق ہے، سمجھداری اصل ہے۔ واقعہ اگرچہ کہ یہ بہت پرانا واقعہ افلاطون کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، لیکن آج کل کے حالات کو سامنے رکھ کر اگر اس واقعے پر غور و فکر کیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر غور کیا جائے تو بہت بڑا سبق ہمارے لیے۔ آج مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، حادثات کے تیر مسلسل بندوں کی طرف، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ پھینکنے والے کے بغل میں آ جاؤ، اس کے جوار میں آ جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کی فرما برداری اور اس کے احکامات کی تعمیل میں اپنا سارا وقت صرف کرو۔ یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ کون؟ افلاطون خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا ایسا فی البدی جواب شاید دنیا میں کوئی دے نہ سکے، اور کہا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ جاہلوں کے لیے ہیں، آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بڑا عقل مند اور فلسفی ہوں۔ تو عقل اس کو لے ڈوبی۔ وحی کے سامنے جو عقل کو ٹھہراتا ہے عقل اسے ضرور ڈبا دیتی ہے، کیونکہ وحی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کا دروازہ بند ہوتا ہے، جہاں عقل کی انتہا ہے، جہاں فلسفے کی انتہا ہے، جہاں دانشمندی کی انتہا ہے، وہاں سے وحی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ وحی کا مقام عقل سے بہت اوپر ہے، اسی لیے ہم اللہ کو دیکھے نہیں ہیں لیکن مانتے ہیں۔ کیوں؟ عقل نہیں مانتی، وحی کو ماننا ہے۔ وحی کہتی ہے کہ اللہ ہے اور بغیر دیکھے کے مانو، یہ وحی کا تقاضا ہے۔ عقل کہتی ہے جس چیز کو تو نے دیکھا نہیں مانے گا کیسے؟ پھر بھی ہم مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وحی کے سامنے عقل کو سرنڈر کر دیا۔ تو عقل کے بہت اوپر وحی کا درجہ ہے۔ اب جو آدمی عقل کو وحی کے مقابلے میں کھڑا کر دے گا وہ گمراہ ہوگا، جیسے یہ افلاطون ہوا تھا۔ بڑا عقل مند، بڑا فلسفیانہ آدمی اور بڑا دانشمند، بڑا عقل مند، بڑا چالاک، اور بہت بڑے بڑے تحقیقات اور ریسرچ اس نے کیے، لیکن جب اس نے عقل کو اور اپنے فلسفے کو وحی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تو عقل نے اس کا کام تمام کر دیا، وہ ناکام ہوا۔